لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے کہ مومنوں، ہم تمہیں آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے، ضرور بھی ضرور آزمائش کی گھڑی آئے گی، چونکہ منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کرتے تھے، اور پھر جب اللہ کوئی حکم نازل کر دیا کرتا، مثال کے طور پر اللہ کے راستے میں چلو، جہاد کا اگر حکم دے دیا جاتا جنگ بدر، غزوہ احد کے موقع پر، تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے موت کی غشی ان کی نگاہوں میں آ گئی ہو، اور وہ جان چرایا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ مومنوں، اللہ آزمائے گا اور دیکھے گا کون اللہ کی بات پر لبیک کہنے والا ہے اور کون ہے جو جان چرائے گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جانچ دنیا والوں کے لیے ہوگی تاکہ دنیا جان لے کہ اللہ کے نیک بندے مومنین، جن کے لیے اللہ نے ایمان، جن کے لیے اللہ نے بڑے بڑے وعدے فرمائے ہیں، وہ کس لیے فرمائے ہیں کہ وہ جب ان کو پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، تو جی نہیں چراتے، جان نہیں چراتے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، خود بھی رکتے ہیں اللہ کے راستے سے، لوگوں کو روکتے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے راستے سے اور لوگوں کو بھی روکا رسول کی مخالفت کے بعد، جبکہ ان کو راستہ نظر آ چکا تھا، یعنی منافقین جان چکے تھے کہ کامیابی صرف اس بات میں ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے سمجھ بوجھ کے بعد، جان پرکھنے کے بعد سیدھی راہ نہ اختیار کی، تو لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ دنیا میں بڑی سے بڑی کوئی مخالفت کر لے، جو چاہیں کر لیں، اللہ کو کوئی نقصان پہنچ جائے، کوئی بندہ اللہ کی مخلوق اللہ کو نقصان پہنچا دے، لن یضر اللہ شیئا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور ہوگا کیا؟ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، الٹی کوششیں کرنے والوں کی کوششیں ان کے منہ پہ جا کر پڑتی ہیں،
ان کی کوششیں خود ان کے خلاف پڑتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کی کوششوں کو مٹا دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہزار مخالفتیں ہو جائیں دین کی، اسلام کی، کسی دین کے کام کرنے والے کی، خیر کے کام کو روکنے والے کی، چاہے جتنی مخالفتیں ہو جائیں، کوئی خیر آدمی پھیلا رہا ہے، کوئی خواہ اس کے مقابلے میں آ جائے، اللہ نے فرمایا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں کوشش کرنے والوں کی کوششیں بیکار ہو جاتی ہیں، ملیا میٹ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو جان لو، کیا جان لو؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرنا اور رسول کی اطاعت کرنا۔ یعنی کوئی دنیا میں بڑے سے بڑا کام، نیکی کا کام، خیر کا کام تم اپنی ذات کی طرف سے مت کرنا، یعنی یہ سمجھ کے مت کرنا کہ تمہیں دنیا میں کوئی کام خیر کا لگ رہا ہے تم کر بیٹھو۔ ہر وہ کام خیر کا ہے جو رسول اللہ یا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر آپ کی خواہش، میرے نفس کے اعتبار سے مجھے کوئی کام اچھا لگ رہا ہے، یہ آیت بہت بنیادی آیت ہے، آپ سمجھیں اس مضمون کو، کہ اگر مجھے کوئی کام اچھا لگ رہا ہے لیکن وہ کام دین سے، شریعت سے، اللہ کے رسول کی اطاعت سے ٹکرا رہا ہے، یا وہ کام اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کے خلاف ہے، تو چاہے جتنا اچھا کام ہو وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتا۔ دین کا حصہ وہی کام بنتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دین میری اور آپ کی خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں ہے، دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ آپ دیکھیں، کہنے والے اگر کہیں کہ آپ پتھر کو چومتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم حجر اسود کو اس وجہ سے چومتے ہیں کہ ہمارے حبیب نے اس کو چوما ہے۔ کوئی کہے کہ دنیا کے ہر پتھر کو چومے تو نہیں چوما جائے گا۔ اس سے بھی یہی بنیادی سبق ملتا ہے کہ دین در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق چلنے کا نام ہے۔ اگرچہ بظاہر بہت سے دنیا میں کام اچھے نظر آتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ذرا بھی ہٹے ہوئے ہیں تو جان لیں ان کاموں کے اندر روح نہیں ہے، مقصد رضا الہی ہے، اور اللہ کی رضا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہی حاصل ہوگی۔ ایک حدیث میں آپ کو بتلاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جب الحزن، اس کا مطلب ہے کہ غم کا کنواں، اس سے پناہ چاہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی جب الحزن کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی یا ایک خندق کا نام ہے، اور فرمایا اس کا حال اتنا برا ہے کہ جہنم خود دن میں 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ اتنی بری جگہ ہے کہ جہنم جو دیکھ رہی ہے وہ خود اس وادی اور اس خندق سے پناہ مانگ رہی ہے، اور 400 مرتبہ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جائیں گے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن پڑھنے والے جو دوسروں کو دکھانے کے لیے اعمال کرتے ہوں۔ اب آپ دیکھیں قرآن پڑھنا کتنا بڑا اللہ کے نزدیک خیر کا کام ہے، لیکن جب وہ روح سے خالی ہوا، یعنی طریقہ وہ ہوا لوگوں کو دکھلانے کے لیے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ذرا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف ہوگا،
چاہے جتنا بڑا عمل ہو اللہ اس اعمال کو بیکار کر دیں گے۔ یہی آیت کا مطلب ہے وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ اعمال کو اکارت کر دیں گے۔ اسی وجہ سے مسلم شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے، مشہور ہے، کہ قیامت کے دن دوزخ میں ڈالے جانے والوں میں جن لوگوں کا پہلا فیصلہ ہوگا وہ عابد جو ریاکار ہو، دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا ہو، مجاہد، شہید، اور ریاکار سخی، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، معاشرے میں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، یا ریاکار عالم، یہ قیامت کے دن ان کے بارے میں پہلے فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کو جہنم کے اندر لے جاؤ۔ اسی حدیث کو جب حضرت ابو ہریرہ روایت میں آتا ہے کہ سناتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے۔ حضرت معاویہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس حدیث کو کہ قیامت کے دن ریاکار عابد، ریاکار سخی اور ریاکار مجاہد، یعنی جو اعمال کے اعتبار سے اعلیٰ ہوں، وہ قیامت کے دن جہنم میں پہلے جانے والے اس لیے بن رہے ہیں کہ ان کا طریقہ رسول اللہ کے طریقے سے ذرا ہٹ جائے۔ تو حضرت امیر معاویہ جب اس حدیث کو بیان کیا کرتے تھے کہ تو روتے اتنا تھے کہ روتے روتے بے حال ہو جایا کرتے تھے، لوگ آتے تھے اور ان کو اٹھایا کرتے تھے۔ بہرحال کوئی بھی طریقہ اچھا اس وقت بنتا ہے جب اس کے اندر اس کی روح ہو، اور روح آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق۔ یہ مضمون اللہ نے بیان فرمایا، اور آج تلاوت کی جانے والی اخیر سے پہلی والی آیت میں اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جس کا ایمان کفر پر ہو جائے تو اللہ اس کی کبھی مغفرت نہیں فرماتے۔ مغفرت ہوتی ہے تو جب آدمی اپنا ایمان بچا کر لے جائے، کلمے پر موت آئے اور ایمان دل میں ہو، تو اللہ اگرچہ گنہگار ہو، اللہ گناہ اس کے ایک نہ ایک دن معاف فرما دیں گے اور اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور جس کا انتقال کفر پر ہوا، اللہ فرماتے ہیں فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اس آیت سے بھی اللہ نے ایمان کا درجہ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا ہے اس کو بیان فرمایا۔ اور پھر اللہ نے اخیر کی آج کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں دب کر صلح مت کرنا، کم ہمتی کا اظہار نہ کرنا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ تمہیں سربلند کرے گا۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ اگر کہیں ایسا موقع آ جائے کہ جنگ کا موقع ہے اور تمہارے دل کے اندر خوف ہو رہا ہے تو ڈر کر دب کر صلح مت کرنا۔ ہاں الا یہ کہ صلح کرنا ایمان کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں بہتر ہو تو صلح کر لینا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار سے صلح فرمائی۔ اس کا ذکر سورہ فتح میں آنے والا ہے۔ ہاں اگر صلح اسلام کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے، جان مال مسلمانوں کا اسلام کے ساتھ محفوظ ہو رہا ہے اور ترقی کرنے کے راستے ہموار ہو رہے ہیں تو صلح کر لینا۔ ہاں کم ہمتی کی وجہ سے کہ ہم نہ لڑیں، ڈر جائیں، اگر ایسا کرو گے تو تم پر لوگ حاوی ہو جائیں گے۔ اس مضمون کو اللہ نے آج کی تلاوت کی جانے والی اخیر کی آیت میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم غالب رہو گے، کم ہمتی کا اظہار نہ کرو۔ کیوں غالب رہو گے؟ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور جو کائنات کا بنانے والا جب تمہارے ساتھ ہو جائے گا تو وہ تمہارے اعمال میں ہرگز کمی نہ کرے گا۔ یہ مضمون اللہ نے آج کی اخیر کی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم یعنی اللہ ضرور تمہیں مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ ہم یہ دیکھ لیں
کہ تم میں سے کون ہیں جو مجاہد اور ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور تاکہ تمہارے حالات کی جانچ پڑتال کریں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ مصائب اور پریشانیاں آئے اور جان چرا کر دوبارہ کفر میں چلے جاؤ۔ اس لیے لکھا ہے کہ حالات کیسے بھی آ جائیں، ایمان کا سودا کسی حال میں نہیں ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہو۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم۔ یقین رکھو مسلمانوں، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے اور پیغمبر سے دشمنی اٹھائی ہے، باوجود کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو کر آ گئی ہے، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ اللہ کو نہ اللہ کے دین کو۔ یہ دین بھی قیامت تک باقی ہے، جس دین یہ دین ختم ہو جائے گا قیامت آ جائے گی، اور عن قریب اللہ ان کا سارا کیا دھرا غارت کر دے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اللہ ہر ایک کی سازش کو ختم کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ یعنی رسول کی اور اللہ کی اطاعت اگر نہیں کرو گے، تمہارے کام ان کے مطابق نہ ہوں گے، تو تمہارے اعمال چاہے جتنے بڑے ہوں بیکار ہو جائیں گے۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، پھر کفر ہی کی حالت میں مر گئے، اللہ کبھی ایسے لوگوں کی بخشش نہ کرے گا۔ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم۔ لہذا اے مسلمانوں، تم کمزور پڑھ کر صلح کی دعوت نہ دو۔ مطلب یہ ہے کہ بزدلی کی وجہ سے دشمن کو صلح کی دعوت نہ دو، ورنہ تمہارے اوپر ہر ایک حملہ کرے گا۔ ہاں، اگر صلح مسلمانوں کے حق میں بہتر ہو تو وہ کر لو، جیسے اللہ کے نبی نے کی۔ لہذا اے مسلمانوں، کمزور پڑھ کر صلح کی دعوت نہ دو، تم ہی سربلند رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو ہرگز برباد نہ کرے گا۔ یعنی اگر اخلاص کے ساتھ کوئی کام کیا جائے، اللہ اس کو بیکار اور رائگاں نہیں فرماتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔